بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال ربنا عز وجل في مقام آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہیں اور بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگوں کا یہ گمان ہے یا لوگ یہ سوچتے ہیں ان یترکوا کہ انہیں صرف اس بات کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا ان یقولوا آمنا کہ وہ ایک مرتبہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے کر آئیں وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا یا ان کو کسی مصیبت میں ڈالا نہیں جائے گا. تو اللہ پاک نے خود ہی اس چیز کی نفی کر دیا کہ یہ کہنا کہ میں ایمان والا ہوں صرف یہ کافی نہیں. تو ایمان جو ہے وہ انسان سے امتحان مانگتا ہے, اس کے امتحان لے. میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور انتہائی پرفتن دور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بادروا بالاعمال, بادروا نیک کام کرنے کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھو, جلدی کرو. یہ ایک طرح سے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہنے کی مہلت دی ہے یا وارننگ دی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھ دیں. یہ جو موقع ہے, یہ جو ٹائم ہے, یہ بہت بڑی غنیمت ہے. یہ صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. کیوں آگے ایک دوسرے سے بڑھنا ہے اور نیک اعمال اختیار کرنے کے اندر جلدی کیوں کرنی ہے؟ فتنن کا قطع اللیل المظلم, کہ اندھیری سیاہ رات کی طرح فتنے آنے والے. عزیز بھائیو, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں سے بے شمار صحابہ کرام کو ڈرایا. بے شمار فتنوں سے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ڈرایا کہ فتنے جو ہیں ان سے بچ جانا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ سب سے بہترین جو زمانہ ہے وہ میرا ہے, اس کے بعد میں آنے والوں کا ہے, پھر اس کے بعد میں آنے والوں کا ہے, پھر خلافت ہے, ملوکیت ہے, بادشاہت ہے, ظلم و ستم ہے, اور فتنے ہی فتنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ فتنن کمواقع القطر کمواقع المطر, ایسے فتنے ہوں گے جیسے بارش کے قطرات برستے ہیں. بارش کے قطرات عزیز بھائیوں کیسے آتے ہیں؟ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, پانچواں, سلسلہ جاری رہتا ہے, ختم تو نہیں ہوتا. تو یہ تشبیہ نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ ایک فتنہ آئے گا, پھر اس سے بڑھ کر فتنہ, پھر اس سے بڑھ کر فتنہ, پھر اس سے بڑھ کر.
خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحتیں بیان کر رہے ہیں، فرمایا کموج البحر فتنن کموج البحر، ایسے فتنے ہوں گے اور اتنے فتنے ہوں گے جیسے سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، لہریں ہوتی ہیں، ہر موج ہر لہر دوسری موج اور لہر سے بڑھ کر آتی ہے۔ ایک مقام پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فتنن کا ارض الحصیر اودن اودن، کہ ایسے فتنے آئیں گے جیسے چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں، ایک تنکا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا 100 1000 ان کو ملا کر چٹائی بنائی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے فتنے آئیں گے، بے شمار آئیں گے، بے حساب آئیں گے، ایک کے بعد دوسرا آئے گا، دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا، مسلسل آئیں گے، پے در پے آئیں گے، تتابوں کے ساتھ آئیں گے۔ تو ان فتنوں کی شدت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرقق بعضہ بعضا یرقق بعضہ بعضا، فرمایا ہر بعد میں آنے والا فتنہ جو ہے وہ پہلے فتنے کو چھوٹا کر دے گا، ہر بعد میں آنے والا پہلے کو چھوٹا کر دے گا۔ آپ نے مثال دی کہ انسان کہے گا ہذہ مہلکتی، کہ ایک فتنے کو انسان دیکھے گا اور کہے گا ہذہ مہلکتی، یہ تو مجھے ہلاک کر دے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس کے بعد والا آئے گا وہ اس سے بھی بڑا ہوگا۔ ان کی شدت کیا ہے؟ فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، بندہ صبح کو حالت ایمان میں ہے اور شام کو ویمسی کافرا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور شام کو مومن نہیں ہوگا۔ عزیز بھائیو، ہماری سب سے جو قیمتی ترین دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ فتنوں کے اندر ہے، اور بندہ مومن دنیا سے ایسے ہی چلا جائے یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، بندہ صبح کو مومن ہے شام کو حالت بدل جائے، شام کو مومن ہے صبح کو حالت بدل جائے۔ وجہ کیا ہے کہ فتنوں کا نزول ہی اس کے در ہے۔ اتنے خطرناک فتنے ہیں، مال کا ہے، دولت کا ہے، ثروت کا ہے، اقتدار کا ہے، شخصیت کا ہے، عہدے کا ہے، ریاست کا ہے، اتنے فتنے ہیں، گھر میں فتنہ، تجارت میں فتنہ، زبان پہ فتنہ، دل میں فتنہ، حسد ہے، جھوٹ ہے، بغض ہے، رشوت لینا، کاروبار میں فتنہ، اتنے فتنے آئیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہونے والے سے بہتر ہے، جو لیٹا ہوا ہے وہ بیٹھنے والے سے بہتر ہے، جو سویا ہوا ہے وہ بیدار سے بہتر ہے۔ سونے سے مراد یہ نہیں کہ سویا ہوا ہے، سونے سے مراد یہ ہے جو فتنوں کو اتنا توجہ نہیں دیتا، ان میں اپنے ایمان کو بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ فتنوں کے دور کے اندر ایک انسان جو ہے وہ ایک فتنے کو پہچانے گا اور اس کو قبول کرے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو چیز دنیا میں نئی رونما ہوئی ہے یہ فتنہ ہے، فرمایا وہ اس کو قبول کرے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دے گا، ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جائے گا۔ فرمایا جو دوسرا بندہ ہے وہ فتنے کو دیکھے گا، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، بچائے گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کے دل پر اللہ تعالیٰ سفید نقطہ لگا دے گا۔ اور کہا کہ فتنوں کے دور میں لوگوں کے دل دو طرح کے ہوں گے، ایک وہ ہے جو فتنوں کو قبول کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، جیسے آج کل ہم کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، ہر برے سے برا کام کر لیتے، ہر برے سے برا کام کر لیتے، برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، فتنے کو فتنہ سمجھے نہیں جاتا۔ فرمایا ایک سیاہ نقطہ لگے گا، پھر دوسرا لگے گا، پھر تیسرا لگے گا، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جائے گا۔ دو طرح کے دل ہوں گے، ایک ہے وہ ایسا دل ہے فتنے سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بچاتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اس کا دل سفید سفید اور نقطہ سفید، ایک اور نقطہ سفید، حتیٰ کہ دل روشن ہو جائے گا۔ اور جو فتنے کو قبول کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، نبی علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی ہے کہ دل ایسا سیاہ ہوگا کل قوزی زخایا، کہ ایسے اس کا دل ہو جائے گا، پہلے تو سیاہ ہوگا پھر بعد میں ایسے ہو جائے گا جیسے پیالے کو الٹا کیا جاتا ہے۔ کلقوزی زخایا، جیسے پیالے کو الٹا کیا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے پیالے کو الٹا کیا ہے، اس کے اندر سے تقوی نکل جائے گا، اس کے اندر سے ایمانیات جو ہے وہ نکل جائیں گے۔ پھر پیالے کو، گلاس کو آپ نے الٹا کیا ہے، آپ اس میں کچھ ڈال ہی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں آپ ڈال سکتے، جو گلاس الٹا ہو گیا ہے آپ اس میں
اس کے اوپر اس کے اندر پانی ڈالنے کی کوشش کریں، دودھ ڈالنے کی، شربت ڈالنے کی، کوئی چیز اس کے اندر جا ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ فتنوں کے دور میں عزیز بھائیوں سب سے بڑی قابل توجہ بات جو ہے فتنوں کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تعرض الفتن علی القلوب، یہ جو فتنے ہیں یہ لوگوں کے دلوں کے اوپر پیش کیے جائیں گے۔ یہ جو فتنہ ہے یہ دل کا امتحان لے گا، اس دل کا جھکاؤ کدھر ہے، میلان کدھر ہے، اس کی چاہت کیا ہے، یہ کدھر کو جاتا ہے۔ جتنے فتنے ہیں تعرض الفتن علی القلوب، یہ انسان کے دل کے اوپر پیش کیے جائیں گے۔ اور انسان کا دل یہ ایسی چیز ہے جو اشرف الاعضاء ہے، پورے جسم کے جتنے اعضاء ہیں سب سے زیادہ جو بہترین چیز ہے وہ انسان کا دل ہے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں اذا صلح الجسد اذا صلح القلب صلح الجسد کلہ، جب یہ دل ٹھیک ہے تو سارے کا سارا جسم ٹھیک ہے، اور جب یہ دل جو ہے یہی ٹھیک نہیں ہے سارے کا سارا جسم جو ہے وہ بیمار ہے۔ جب دل کے اندر دل الٹا ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا ہے، اس کے اندر ایمان ہی نہیں آ سکتا، کیا فائدہ میرے عزیز بھائیو۔ اذا صلح القلب صلح الجسد کلہ، جب یہ ایک ٹکڑا غلط ہو جائے گا، اور فرمایا فتنوں کا جو ظہور ہے وہ اس دل کے اوپر ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیو علماء کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین، ائمہ دین نے 3 اصول بیان کیے ہیں۔ عزیز بھائیو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ پرفتن دور ہے، پرفتن دور ہے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے علماء کرام نے 3 اصول بیان کیے، 3 چیزیں بیان کی ہیں کہ جس کے اندر 3 چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے محفوظ رکھ لیں گے، فتنوں سے بچا لیں گے اللہ تعالیٰ اسے، جس کے اندر 3 چیزیں موجود ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قوت الایمان، جس کا ایمان قوی ہے، مضبوط ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قوی مومن ہے، جو طاقتور مومن ہے، ضعیف مومن کے ہاں، ضعیف مومن کے مقابلے کے اندر اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے قوت کے اندر زیادہ ہے، اس سے مراد یہ ہے ایمان کے اندر زیادہ ہے، اعمال پر دوام زیادہ ہے، ہمیشگی زیادہ ہے، ایمان کی حفاظت زیادہ کرنے والا جو ہے۔ قوت الایمان، اللہ کے بارے میں ایمان مضبوط ہے، عقیدہ مضبوط ہے، شرک کفر کو پہچانتا ہے، بدعت کو پہچانتا ہے، شرک سے، کفر سے، بدعت سے، خرافات سے دور رہتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ قوت الایمان، اللہ پر مضبوط ایمان ہے، فتنوں سے یہ بندہ بچے گا۔ اور میرے عزیز بھائیو دوسری چیز کیا ہے؟ علم الکتاب، قرآن و سنت کا علم رکھنے والا فتنوں سے بچے گا، دوسرا نہیں بچے گا۔ قرآن و سنت کا علم رکھنے والا انسان فتنوں سے بچے گا۔ میرے عزیز بھائیو آج سب سے زیادہ اگر دوری ہے تو ہے ہی قرآن و سنت سے، سب سے زیادہ اگر دوری ہے تو قرآن و سنت سے ہے کن کی؟ مسلمانوں کی۔ جس کو قرآن کا نہیں پتا، حدیث کا نہیں پتا، نبی اسلام کی سیرت کا نہیں پتا، آپ کے صحابہ کی جماعت کا تعارف نہیں ہے، ان کی سیرت کا علم نہیں ہے، وہ فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ علم الکتاب والسنہ، قوت الایمان، مضبوط ایمان چاہیے، کتاب و سنت کے ساتھ مضبوط تعلق چاہیے۔ اور میرے عزیز بھائیو تیسری بات جو ہے التعلق باللہ، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔